یہ خالصہ جوان اب ترکوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ترکوں کی حدود سے نکلتے ہوئے یہ خالصہ جوان ترک سلطان کے رویے پہ سیخ پات ہے۔ ان میں سے ایک بولا کہ کیوں نہ اپنے ساتھ چند جوان اور تیار کیے جائیں اور ان مٹھی بھر ترکوں کو سبق سکھایا جائے۔ اگر ہم سردار سے ترک سلطان کے رویے کا ذکر کریں گے تو سردار ضرور مصلحت سے کام لے گا اور یہ ان ترکوں کے ارادوں کو تقویت دے گا۔ کیوں نہ مصلحت پسندی سے کام لیے بغیر ہم ان ترکوں کو نشان عبرت بنا دیں۔ سردار کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ان جوانوں میں سے ایک ان خالصہ فوجیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا، سردار سے ایسے اقدامات پوشیدہ رکھنے کی حماقت کبھی نہ کرنا۔ ہماری ذرا سی بھی نادانی اور جلد بازی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سردار کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ خالصہ فوجی اپنے ساتھی کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا کہ ہمیں چند جوانوں کو ساتھ میں لانا چاہیے۔ اگر ترک سلطان کی بات سردار تک پہنچی تو بزرگوں نے ہمیشہ کی طرح مصلحت اور صلح سے کام لینا ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے، کیوں نہ ہم ان ترکوں پر حملہ کر کے ان کو کمزور کر لیں۔ ترکوں کو علم بھی نہ ہوگا اور نہ ہی ان کے پاس تیاری کا موقع ہوگا۔ ترک اسی گمان میں ہوں گے کہ ہم چلے گئے ہیں اور کل تک کا انتظار کریں گے۔ ان جوانوں میں سے ایک شہر کی طرف روانہ ہوا اور شہر میں موجود چند جوانوں کو اپنے ساتھ لے آیا، اور وہ ترک جن کا اوڑھنا بچھونا تلواریں اور جنگیں تھیں، ان کو یہ خالصہ جوان معمولی سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ اس گمان میں تھے کہ اس چھوٹے سے قبیلے کا بوڑھا ترک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور یہ قبیلہ چند لمحوں میں زمین بوس ہو جائے گا۔ ادھر ہاشم کے جوان تیار تھے۔ اصالت خان کو یقین تھا کہ یہ خالصہ نادان آج ہی کوئی مہم جوئی کریں گے۔ اہم جگہوں پر فوجی تعینات کیے گئے۔ ماہر تیر انداز قلعے کی پوشیدہ جگہ پر بٹھائے گئے۔ اصالت خان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں سے اسے اسی دن کا انتظار ہو۔ اصالت اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ آج تلوار نیام میں نہیں تھی، بلکہ سورج کی روشنی کو پلٹتی اس کی دھار آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ اصالت خان کی گردن میں جھکاؤ نہیں تھا، عقابی نگاہیں اپنے شکار کی منتظر تھی۔ بار بار اس کے پاؤں پتھریلی زمین کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے۔ اصالت جوان شکار کا منتظر تھا۔ سنسنی، بے چینی، اضطراب۔ اصالت نے اپنی تلوار زمین میں دھسا دی۔ اصالت کی اکڑی ہوئی گردن جس میں اب کوئی حرکت نہ تھی۔ ہوائیں چلنا شروع ہوئی، سلطان کے وجود کا طواف کرنے لگی۔ مٹی کے ذرات ان ہواؤں کے ساتھ اصالت کے ہاتھوں اور چہرے کو مس کرنے لگے۔ دور سے گرد بلند ہوئی، فضا گرد آلود ہوئی۔ خالصہ جوان گھوڑوں کو برق رفتاری سے دوڑاتے ہوئے ترکوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس پورے منظر میں ابھی بھی اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ ترک بچے تھے جو ابھی بھی اپنے کھیل میں مشغول تھے۔ اس طرح کے مناظر ان کے لیے اجنبی نہ تھے۔ ان کی نگاہیں اس طرح کے ماحول کی عادی تھی۔
خالصہ جوان قریب پہنچنے لگے۔ گرد اڑاتے طنزیہ جملے کستے ایک نابلد جوان حقارت برے لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا۔ اصالت اے بوڑھے سلطان، پھر اس کی زبان اور اس کا وجود اس کے ساتھ نہ رہے۔ تیر اس گستاخ کی گردن کے آر پار ہو گیا، گھوڑے سے گرا اور ہاشم کی تلوار نے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ خالصہ جوان اس جوابی وار کے لیے تیار نہ تھے۔ ڈیلوان سے سرعت کے ساتھ گرتی اس کی کٹی ہوئی گردن کا منظر ان جوانوں کے لیے بھیانک تھا۔ ہاشم چلا کر بولا، گستاخ، سلطان کہو۔ اصالت خان کو پکارتے تمہارا وجود کیوں نہ ہل گیا؟ چند جوان اصالت کی طرف بڑھے۔ زمین میں دھسی تلوار اصالت کے ہاتھوں سے اس اجنبی شہر کی فضاؤں، ہواؤں اور تکبر کو چیرتی ہوئی ایک جوان کے آر پار ہو گئی۔ یہ خالصہ فوجی گرا۔ اصالت نے اس کے تڑپتے جسم میں پیوست تلوار کو کھینچا۔ اس جوان کا رقص بسمل جاری ہوا۔ گھوڑے بدک گئے۔ اس مال غنیمت پر اب ترک بچوں کا حق تھا۔ ان ترک بچوں کے لیے اب یہ ایک نیا کھیل تھا۔ گھوڑوں کو پکڑنے کی مشق جاری تھی۔ ترک جوانوں اور دشمن کا آمنا سامنا ہوا، لیکن یہ خالصہ جوان تو پہلے وار پر ہی حوصلے ہار چکے تھے۔ کچھ جوان بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ چند فوجیوں کو پانیوں کے پاس پکڑ لیا گیا۔ صاف شفاف پانی اب خون آلود تھا۔ جیسے جیسے پانیوں کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، سلطان کا غصہ عروج کو پہنچ رہا تھا۔ اصالت خان نے حکم دیا کہ ان کی نگاہیں نوچ ڈالو۔